دعا میں بار بار یہی بات کہتا ہوں اور میرا فرم بلیو ہے، میرا یقین کی ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ دعا یہاں سے ہوتی ہے، وہ یہاں سے نہیں ہوتی، وہ زبان سے نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتی ہے، وہ احساس کا نام دعا ہے، وہ شدت کے ساتھ محبت کا نام دعا ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وقت غیبی امداد کا وقت ہے، یہ وقت ایسی امداد کا وقت ہے کہ جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا گیٹ وے ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ترقی کی منازل طے کرنے کا وقت ہے، تو بھی یہ جو ہے وہ بہت صحیح بات ہوگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روحانی منازل کے طے کرنے کا وقت ہے، بلکہ روحانی عطا کا وقت ہے، تو بھی یہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اوورآل یہ وقت بہت زیادہ خوشی کا، بہت زیادہ رحمت کا، بہت زیادہ کرم نوازی کا وقت ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں ہے۔ بات کرتے ہیں فروری 2024 میں جو قبولیت دعا کی ساتھ بن رہی ہے، یعنی فروری 2024 میں جو پازیٹیو انرجی کا جو ہے بالکل عروج بن رہا ہے، وہ کس وقت بن رہا ہے؟ تو فروری میں یہ جو وقت بنے گا، یہ تقریباً 6 گھنٹے کو کچھ منٹ کا بن رہا ہے، یعنی بہت عرصے بعد، یہ 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک تو تھا، اس بار 6 گھنٹے اور کچھ منٹ پہ رہ گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی کوئی خاص ہی کرم نوازی ہوتی ہے جب یہ 6 گھنٹے سے اوپر پازیٹیو انرجی سٹے کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص کرم نوازی کا ٹائم ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اور یہ ٹائم پی ایس ٹی یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی جو کہ یہ گلوبل انرجی ہوتی ہے، تو جتنے بھی لوگ دنیا میں جس کونے میں بھی موجود ہیں، وہ اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری ضرور دے گا۔ پی ایس ٹی یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم میں جی ایم ٹی کے مطابق +50 یعنی جی ایم ٹی سے 5 گھنٹے آگے کا جو وقت ہے وہ یہ بنتا ہے 17 فروری 2024 بروز ہفتہ، اور 17 فروری کو یہ رات 11:13 یعنی 23:13 سے یہ شروع ہوگا، 11:13 جو ہے وہ رات کے، اور پھر یہ 18 فروری شروع ہو گئی ہوگی، اور 18 فروری میں صبح یعنی 5:27 تک جو ہے یہ اس کا ٹائم رہے گا۔ تو یہ تقریباً 6 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں، یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ 17 اور 18 فروری کی درمیانی رات 11:13 سے لے کے صبح 5:27 تک کا وقت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وقت غیبی امداد کا وقت ہے، یہ وقت ایسی امداد کا وقت ہے کہ جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا گیٹ وے ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ترقی کی منازل طے کرنے کا وقت ہے، تو بھی یہ جو ہے وہ بہت صحیح بات ہوگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روحانی منازل کے طے کرنے کا وقت ہے، تو یہ بھی کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ روحانی عطا کا وقت ہے، تو بھی یہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اوورآل یہ وقت بہت زیادہ خوشی کا، بہت زیادہ رحمت کا، بہت زیادہ کرم نوازی کا وقت ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ سے کے قریب کر لیں۔ ویسے تو انسان جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات جیسے گاڑی میں کوئی ٹربو گیئر لگ جاتا ہے، جیسے گاڑی میں کوئی بوسٹر گیئر لگ جاتا ہے، تو وہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو وقت ہے، یہ ساتھ قبولیت جو ہے، یہ آپ کی زندگی میں دعاؤں کی قبولیت کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ انسان جو بھی جو ہے وہ اس کے جذبات ہوتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں، وہ اندر سے اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ بات ہو جاتی ہے، لیکن بعد اوقات چونکہ انرجیز جو ہیں وہ مختلف سیاروں سے آ رہی ہوتی ہیں، مختلف جو ہے وہ انرجی سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پھر قرآن پاک کے حوالے سے چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے فلاں صورت اور جو ہے وہ فلاں چیز ایسے کر لیں تو یہ انرجی آپ زیادہ اچھی طرح جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکتے ہوں، یعنی فرض کیا کہ کچھ ایسی صورتیں جو انسان بعض اوقات نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو آتا ہے نا وہ کر،
دعا میں بار بار یہی بات کہتا ہوں اور میرا فرم بلیو ہے، میرا یقین کی ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ دعا یہاں سے ہوتی ہے، وہ یہاں سے نہیں ہوتی، وہ زبان سے نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتی ہے، وہ احساس کا نام دعا ہے، وہ شدت کے ساتھ محبت کا نام دعا ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے۔ تو بس اس محبت کے جو ہے وہ رشتے میں جڑ جائیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاں چونکہ ساتھ کو ہم نے ٹیکنیکلی بھی بتانا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو جو ہے اس کا ٹیکنیکلی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اس بات کا شکرانہ کہ اللہ نے آپ کو اپنا نام دینے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا وفادار بنایا۔ اس کے بعد درود پاک کم سے کم 1 تسبیح اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس ساتھ کی انرجی خاص طور کے اوپر سورہ الدہر سے جڑی ہوئی ہے۔ سورہ الدہر کی تلاوت 1 مرتبہ صرف کر لیں، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 تسبیح درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ الدہر کی تلاوت کریں، اور سورہ الدہر کے بعد دوبارہ 1 تسبیح درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا سیٹ ہے۔ دوسرا سیٹ کیا ہے کہ اس ساتھ میں جو دعاؤں کی قبولیت ہے، رحمت کے جو اعداد بن رہے ہیں وہ سورہ قریش سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو 11 مرتبہ آپ نے سورہ قریش تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر دوبارہ اسی پیٹرن میں، یعنی پہلے 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور پھر 11 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ صلاۃ الحاجت، 2 نفل نماز حاجت وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی نہ کسی خاص صورت کے ساتھ یہ انرجی جڑی ہوتی ہے، تو دعا کی انرجی سورہ قدر سے جڑی ہوئی ہے۔ دعا کے دوران یا دعا کے بعد سورہ قدر بھلے 1 بار تلاوت کر لیں، زیادہ بار تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد درود پاک جو ہے وہ ضرور 1 تسبیح پڑھ لیں، تو آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور دعا بیسیکلی دعا جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی دیکھ کے آپ کے دل کے اندر ہلکا سا ملال آ جاتا ہے نا، تو وہ بھی دعا ہے۔ کسی کی تکلیف کا احساس دعا ہے۔ تو پھر دعا صرف اپنے لیے مت کیجیے گا، دعا ان کے لیے بھی کیجیے گا جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ دعا ان کے لیے بھی کیجیے گا جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ دعا اپنے لیے بھی کیجیے گا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے بھی کیجیے گا، اور ان لوگوں کے لیے بھی کیجیے گا کہ جن سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ دعا ایک انتہائی مقدس جذبہ ہے، دعا ایک انتہائی شدید ترین محبت سے بھرپور جذبہ ہے۔ اس جذبے میں سب کو شریک کیجیے، اس جذبے میں، اس دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی شریک رکھیے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رکھے، اور سب سے بڑی بات آپ کو پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے۔ اللہ حافظ۔